بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کے حوالے سے بڑی سمپل 4-5 میں نے باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ ایک ابھی ریسنٹلی ہم نے بات سنی، میرا خیال بڑی معقول بات ہے کہ روزہ دراصل روزوں کے رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ روزہ دراصل رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ وہ کس طرح؟ روزے کا مہینہ اللہ پاک نے دیا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے روزے تم پہ فرض کیے جیسے کہ پچھلوں پہ فرض کیے تاکہ تم لعلکم تتقون، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بات یہ ہے کہ بھوکا رہنے سے، پیاسا رہنے سے تقوی کس طرح اختیار ہوتا ہے؟ یہ ہے سوال۔ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک مہینہ جو رمضان کا ہے، اللہ پاک ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم جو حلال چیزوں سے اجتناب کریں، یعنی بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں، اللہ نے چاہا کہ آپ ایک مہینہ یعنی جو حلال چیزوں سے اجتناب کریں تاکہ باقی 11 مہینے آپ ٹریننگ ہو کہ آپ حرام چیزوں سے اجتناب کر سکیں۔ اس لیے اس طرح اللہ کا تقوی اختیار کریں گے۔ تو اس میں چونکہ یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، آپ دیکھیں دنیا کے ہر ادارے میں ریفریشر کورس ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی آپ کمپنی لے لیں، 1 ماہ کا، 10 دن کا، 3 دن کا، 1 ہفتے کا ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان مینیجرز کو کمپنی کے جتنی بھی قواعد ہیں اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کام کس طرح کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے۔ لیکن ریفریشر کورس آپ کا کام کرتا ہے یاد دہانی کے طور پہ، کہ آپ کی یاد دہانی ہو کہ باقی جو سال ہے آپ اچھی طرح کام کریں اس کے مطابق، جیسا کمپنی کا مالک چاہتا ہے اس کے توقعات کے مطابق۔ اسی طرح یہ جو ریفریشر کورس ہے اس میں بھی یاد دہانی ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے اللہ والا بننا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، لیکن یہ ریفریشر کورس ہے یاد دہانی کے لیے، تاکہ اس کے بعد 11 مہینے آپ اللہ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، اس کی توقعات ہیں، اس پہ پورا اتر سکیں۔ اس ضمن میں 2-3 گزارشات ہیں، اسی لیے میں نے عرض کی کہ روزہ دراصل رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، اس کے بعد اس کا اثر رہنا چاہیے۔ اب چونکہ وہ جو 11 مہینے ہیں، شیطان ہم جانتے ہیں قرآن سے، جس نے اللہ کی عزت کی قسم اٹھائی تھی، اللہ کی عزت کی قسم، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں تیری سیدھی راہ میں بیٹھوں گا۔ کس سیدھی راہ میں؟ توحید کی راہ میں، اور ان کو پگڈنڈیوں میں ڈالوں گا۔ تو اس شیطان نے بہرحال اپنا کام کرنا ہے، اس کے ساتھ ہماری جنگ رہنی ہے۔ اس جنگ میں کبھی ہم جیتیں گے، کبھی شیطان جیتے گا۔ یہ ایسا جیسے کشتی کا میچ ہے۔ کشتی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پہلوان تھوڑی دیر کے لیے دوسرے کو زیر کر لیتا ہے، وہ ہٹتا ہے تو وہ اس کے اوپر داؤ لگا لیتا ہے۔ تو یہ زندگی اسی طرح شیطان کے ساتھ ہمارا ایک ریسلنگ میچ ہے۔ اس میں جو باقی 11 ماہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو نمازوں کی عادت ہمیں اس 1 ماہ ٹریننگ کی پیریڈ میں پڑی ہے، ہم ان نمازوں کو پورے 11 مہینہ لے کر چلیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی بڑی ٹپ یہ ہے کہ اسپیشلی جو عید کا دن ہے، ٹرو کا دن ہے، اور جو فرسٹ 3 days آف عید، میں سمجھتا ہوں اگر جو نمازیں آپ نے عادت ڈالی رمضان میں، اگر آپ اس کو لے کر چلیں گے کم سے کم ان 3 دنوں میں، تو آپ کے لیے نماز انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گی۔ ہوتا یہ ہے یوزلی کہ عید والے دن آپ ریلیکس کر دیتے ہیں، عید والے دن آپ ریلیکس کرتے ہیں، عید کے اگلے دن تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں، تو نماز سے تھوڑا سا آپ کا ذہن ہٹ جاتا ہے۔ جب آپ یہ 3 دن اگر آپ پا لیں رمضان عید کے، جس میں آپ یعنی نماز کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بڑی امید ہے آپ کی پختگی آ جائے گی نماز میں، باقی سال بھی آپ نماز کو پختہ کر سکیں گے۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو رشتہ، یعنی اللہ نے رمضان کا مہینے میں روزے کیوں رکھے ہیں، اس کی ایک بڑی معقول وجہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں میں نے قرآن نازل کیا، یہ وجہ ہے، ورنہ سفر کا مہینہ بھی تھا، محرم کا مہینہ تھا، اور کسی مہینے میں بھی ہو سکتا تھا فاسٹنگ، لیکن اللہ نے رمضان کا مہینہ چاہا، کیونکہ سورہ البقرہ کی آیت 185 میں رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا۔ قرآن کو اللہ بہت اون کرتا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام ہے رمضان میں، ہم نے قرآن کو اون کرنا ہے۔ یعنی صرف دیکھیں یہ بہت المیہ ہے، ایکچولی بہت بڑا المیہ ہے، میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم قرآن کو رمضان میں بغیر سوچے سمجھے صرف عربی میں پڑھتے ہیں،
ایک لفظ کا مطلب نہیں آتا، لیکن ایک بار، دو بار، تین بار، یہ قرآن کا دراصل مقصد ہے ہی نہیں۔ قرآن کا مقصد سمجھنا چاہیے، قرآن کا مقصد ایک ہی ہے، only one. It has to be understood, it has to be read in the language of our understanding. جو لینگویج ہماری ہے، ہماری لینگویج عربی نہیں ہے، ہماری لینگویج یا انگلش ہے یا اردو ہے، جو بھی لینگویج، اس میں آپ اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس پر عمل کیجیے۔ قرآن اپنے آپ کو یاد دہانی کہتا ہے۔ کس چیز کی یاد دہانی ہے؟ صرف ایک چیز کی، یعنی تمام انبیاء جو آئے آدم سے لے کے حضور علیہ السلام تک، صرف ایک منادی کی انہوں نے، صرف ایک۔ وہ مبشرین ہیں، منذرین ہیں، وہ خوشخبری دینے آئے ہیں اور ڈرانے آئے ہیں، وارن کرنے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کس چیز کے ڈرانے کے لیے؟ کہ وہ قیامت آنی ہے، آخرت آنی ہے، تم نے مرنا ہے۔ مرنا تو ہم سب دیکھتے ہیں، میرے والدین انتقال کر کے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا، انتقال ہوا، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، لیکن کیا اس کے بعد زندگی ہے کہ نہیں؟ قرآن اس کی یاد دہانی کرانے آتا ہے۔ زندگی صرف ہے نہیں بلکہ ایک ابدی زندگی ہے، جس کا پورا دار و مدار اس دنیا کے عمل پر ہے۔ جیسا بوگے ویسا درخت کاٹو گے۔ یہ بالکل قرآن کی بالکل سمپل منادی ہے۔ قرآن ہیز نو کمپلیکس فلاسفیز، اس کا بڑا سادہ ہے کہ آپ نے مرنا ہے، اس کے بعد آپ نے حساب کے لیے اکیلے آنا ہے میرے پاس۔ یہاں پہ دیکھیں دنیا میں جتھے ہوتے ہیں، یعنی میرے پاس میرے ماں باپ کھڑے ہیں، بہن بھائی کھڑا ہے، میرا جتھا ہے جو مجھے پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ ادھر کوئی بھی نہیں ہوگا، یو ول بی اسٹینڈنگ alone in front of me، اور اس ہستی کے سامنے جس کو سب پتہ ہے ہمارا ہم کیا کچھ لے کے آئے ہیں، وہ صرف ہم سے حساب کرے گا حجت پوری کرنے کے لیے، کیونکہ جو غلط کام میں نے کیے ہوں گے میں وہاں انکار کروں گا، یا اللہ میں نے تو سب نمازیں پڑھی، میں نے تو کوئی نماز نہیں چھوڑی، میں نے تو سب روزے رکھے، میں نے تو شراب نہیں پی، میں نے تو زنا نہیں کیا، کیونکہ وہاں وہ مجھے اصلیت نظر آئے گی، وہ حق نظر آ جائے گا تو میں جھٹلاؤں گا۔ تو وہاں پھر حجت پوری کرنے کے لیے حساب کتاب اللہ پھر وہ میری فلم چلے گی، وہ جس پر انسان لیمنٹ کرے گا، کہے گا یہ کیسی کتاب ہے جس پہ چھوٹی سی چھوٹی چیز، بڑی سی بڑی چیز کا ذکر ہے۔ اس لیے میرا اپنے لیے یہ پیغام ہے، اور میرا بہرحال آپ کے لیے پیغام ہے اس توسط سے، کہ اس مہینے جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو پورا سال اپنا روٹین رکھیں۔ آپ نے جب قرآن پڑھنا ہے، یعنی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جتنا بھی قرآن پڑھیں عربی کا، اتنا اس کے کورسپونڈنگ ترجمہ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کو ایک پارہ کی عادت ہے کہ جی میں روز ایک پارہ پڑھتا ہوں یا ایک پارہ پڑھتی ہوں، خدا را اس پارے کے ساتھ ترجمہ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، سوچ کر پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ آپ یقین کر لیں قرآن کا جو سینٹنس ہے جس کو آیت کہتے ہیں، اس کا لٹرل میننگ ہے نشانی، یعنی کس چیز کی نشانی ہے؟ آخرت کی نشانی، وہ آپ کو آخرت تک پہنچائے گا، وہ رب تک پہنچائے گا۔ تو جب آپ اس نشانی پر غور کریں گے تو ٹائم لگے گا نا، یعنی آپ کچھ حصہ پڑھیں گے، آپ کو چیز بتائی جائے گی، آپ سوچیں گے، تدبر کریں گے، اٹ ول ٹیک ٹائم۔ سو ضروری نہیں ہے کہ قرآن آپ نے رمضان میں ختم کرنا ہے، دیٹ از ناٹ کمپلسری۔ آپ ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں، سوچ سمجھ کر اس کا مزاج ڈیولپ کیجئے کہ ہم نے سوچ کر کرنا ہے۔ آیت کا لٹرل میننگ جیسے میں نے عرض کی نشانی ہے، جب بھی اللہ اپنی نشانی بیان کرے گا، یعنی جب اللہ اپنی آیت بیان کرے گا ایک نشانی، پورا قرآن اس پر گواہ ہے کہ ہر نشانی کے بعد اللہ ایک بات کہتا ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، اس میں تدبر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، اس میں دیکھنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ جانور بھی دیکھتا ہے لیکن میرا دیکھنا آپ کا دیکھنا مختلف ہے۔ اس میں سننے والوں کے لیے نشانی ہے، جانور بھی سنتا ہے لیکن میرے سننے میں جانور کے سننے میں فرق ہونا چاہیے۔ اور اس میں اہل دانش کے لیے نشانی ہے، یعنی غرض ہے کہ اللہ نے کبھی بھی اس سے خطاب نہیں کیا جو ڈس انٹرسٹڈ ہے، جس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ کہتا ہے یا اولو الالباب، اے وہ لوگ جو عقل اور دل رکھتے ہیں، اللہ سے خطاب کر۔ اس قرآن کو جانیں، اس قرآن کو، یہ پیغام ہے ایکچولی جو میں دینا چاہتا ہوں کہ پورا سال ہم نے قرآن کا طالب علم بننا ہے، یعنی قرآن کا طالب علم بننا ہے۔ ہم نے اپنے فرقے کا طالب علم نہیں بننا، میں شیعہ ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں۔ میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، قرآن کو آپ ایز اے وہابی کھولیں گے آپ کو وہابیت نظر آئے گی، آپ قرآن کو شیعہ کھولیں گے وہ مولا علی نظر آئے گا آپ کو پورا قرآن، آپ قرآن کو بریلوی کریں گے تو بریلیت نظر آئے گی۔
خدا کدھر گیا؟ خدا آپ کو صرف تب نظر آئے گا جب آپ قرآن کو کھولیں گے کہ میرا رب کا کلام ہے، اس نے مجھ سے بات کی ہے، اس نے کیا کہا ہے، پھر رب بولتا نظر آئے گا، پھر رب کی سمجھ آئے گی، پھر آپ کو ایک زندگی کا ایک شعور ملے گا جیسا اللہ نے چاہا۔ ایک قرآن کا ورڈ ہے جو میں بڑا ایک قرآن یوز کرتا ہے، امانی، الف میم الف ماں نون چھوٹی ہے۔ امانی از این عربک ورڈ وچ مینس جھوٹی آرزوئیں، جھوٹی آرزو۔ ہماری اس وقت میں کم سے کم جھوٹی آرزوؤں میں جی رہا ہوں کہ میں مسلم ہوں، میں جنت میں جا رہا ہوں، میں جو مرضی کروں میں نے جنت میں چلے جانا ہے، میں جو مرضی کروں محمد علیہ السلام کی شفاعت ہونی ہے۔ قرآن سراسر اس سے خالی ہے، قرآن اس سے خالی ہے کہ آپ مسلم ہیں تو آپ جنت پہ جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے صرف وہ شخص میرا شخص ہے جو خدا پر یقین کرے گا، لہٰذا قیامت پر یقین کرے گا، مجھ سے ملاقات کا، اور کس بیسس پہ؟ آن دا بیسس آف گڈ ڈیڈز، وہ میرا بندہ ہے، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے اس کا اجر میرے پاس ہے، اس کو نہ خوف ہوگا نہ رنج ہوگا۔ کہاں پہ؟ ان دی ڈے آف ججمنٹ۔ اس لیے قرآن کے طالب علم بنیے، قرآن کو چاہیں اپنے لیے، یہ فائن ٹیسٹ ڈیولپ کیجئے کہ جس محفل میں آپ بیٹھیں وہاں قرآن پڑھا جانا چاہیے۔ سورہ قاف 50 سورہ کی آخری آیت کا آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو بالکل کہہ دیا، جو میری وعید سے ڈرے، یعنی جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو تقوی چاہتا ہے، جو سمجھتا ہے رب ہے، یہ کائنات ہے، یہ اس کا ایک مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، اس کو میرا قرآن پڑھ کر سنا دو بس۔ یعنی اتنی سمپل بات ہے، قرآن خود کام کرے گا۔ ہم قرآن کو چھوڑ کے باقی چیزوں پہ ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں، وہ بڑی اچھی چیز، احادیث اچھی چیز ہے، تورات، انجیل، زبور، یہ سب اللہ کی کتابیں ہیں۔ قرآن کے بعد احادیث فقہ ہمارے پاس ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کو جو درجہ دیا ہے وہ کس کا دیا؟ مہیمن۔ مہیمن ہوتا ہے نگہبان، محافظ، پروٹیکٹر، گارڈین، یعنی ہر اسکرپچر جو آپ کے پاس ہے قرآن اس کو پروٹیکٹ کرے گا۔ تو اس قرآن کو چاہیں۔ اس میں ایک میں اینڈ پہ عرض کر دوں، ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، بلکہ میری فیوریٹ سورت ہے، سورہ فرقان 25 سورہ کی 25 کو الٹا کر لیں تو 52، 25 سورہ کی آیت نمبر 52 میں اللہ نے کہا ہے حضور علیہ السلام کو کہ آپ اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے جہاد کبیرہ کیجئے۔ سب سے بڑا جہاد اگر آپ نے کرنا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، جو آپ نے اس کے ذریعے بات پھیلانی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن عربی میں کسی کو پڑھنا سکھا دیں اور وہ رٹو طوطے کی طرح پڑھے معذرت کے ساتھ۔ نو، اٹ مینس قرآن ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ، implemented and propagated at all levels at all times۔ تو آئیے، یہ جو ایک زبردست مہینہ ملا ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے، آپ یقین کریں ہر نیکی کے لیے اللہ نے کوانٹیفائی کیا۔ نماز پڑھو تو اس کی ایک کوانٹیفائڈ ہے، حج کی روزہ واحد نیکی ہے جس پہ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں خود جزا دوں گا۔ آپ سوچئے کہ جو روزہ دار جب قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ مقبول روزوں کے ساتھ، وہ کیا اللہ اس کو انعام دے گا؟ کبھی اس کو سوچئے اکیلے میں بیٹھ کے کہ کتنا اوور ویلمنگ اللہ کا رسپانس ہوگا، کیا وہ تحفہ ہوگا۔ اس تحفے کے لیے اس دنیا میں، اس زندگی میں بھوکا پیاسا رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، آپ پہلا قدم اٹھائیں میرے لیے، اللہ کہتا ہے مجھ پر لازم ہے میں اس پر اپنی راہیں کھول دوں گا۔ تو آئیے اینڈ پہ میں صرف یہ میسج دوں گا، ہم روزہ رمضان کے بعد روزہ دراصل شروع ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ لیٹس پلان، لیٹس ڈیسائیڈ، اور سوچیں اور اس پر اللہ سے دعا کریں کہ ہم حرام چیزوں سے باقی سال بچ سکیں، آمین، اور ہم نماز کی پابندی کر سکیں۔ نماز کی پابندی کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ عید والے دن ضرور پڑھیں، ٹرو والے دن ضرور پڑھیں، وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ آگے۔ اور قرآن کا طالب علم بنیں، قرآن کو چاہیں۔ یہ اللہ نے حضور علیہ السلام کی ایک دیکھیں سورہ فرقان میں، یہ 30 آیت میں حضور علیہ السلام جن کی شفاعت کا بڑا مسلمانوں کو ایک ہے، وہ ایک کیس دائر کریں گے میرے خلاف کہ اے میرے رب، میری یہ وہ قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈالا، نشانہ تضحیک بنایا۔ یعنی یہ قرآن ہے،
اس کو پیچھے رکھا, لفٹ ہی نہیں کرائی, ڈیو شیئر نہیں دیا, اور ادھر ادھر مارتے رہے باتیں. تو آئیے اس چیز سے بچے. اب موقع ہے, اب ٹائم ہے. یہی جو ایام ہوتے ہیں یہ یاد دہانی ہوتی ہے. تو اس یاد دہانی کی بیسس پہ قرآن کا طالب علم کے لیے میرا بس آپ کو پیغام ہے, اور اپنے لیے. تو باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور عافیت دے. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم.